آئیے چلے بارگاہ اور آپ اور عطا اور واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم متفق عليه. تلاوت قرآن سے پہلے پناہ مانگتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله میں پناہ چاہتا ہوں أعوذ پناہ چاہتا ہوں بالله اللہ سے من الشیطان شیطان الرجیم من الشیطان شیطان سے وہ جو رجم کیا گیا جو اللہ کی جزات سے اللہ کی جانب رجم وہاں پہ دھتکار دیا گیا یہ ہم ہمیشہ دل سے کرتے ہیں کہ پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں جو بنا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم نہیں اس طرح پڑھنا چاہیے من الشيطان کے بعد شیطان خرطوم ہے جا کر من الشيطان الرجيم من الشيطان بولنے کے بعد الرجيم من الشيطان الرجيم اور فرمان اکبر من الشیطان کے بعد اس طرف لے جاتا ہے الرجیم ایسا نہیں کہ من الشیطان بھی آپ پڑھ لیں اور الرجیم کریں یہ طریقہ
پڑھنے کا صحیح ہے۔ ہم زبان سے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ سے آنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مانتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کی آیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن کو پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم پناہ چاہو اللہ کے ساتھ شیطان مردود۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، ہم اللہ کی پناہ آنا چاہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے، شیطان جو گاڑا گیا ہے اس سے۔ کیا آپ اس کا پتہ جانتے ہیں؟ کیا ہمیں شیطان کا ایڈریس معلوم ہے؟ اس کا ایڈریس کیا ہے، کہاں ہے یہ؟ اگر کہیں پر ہمیں نہیں جانا ہے یا کہیں پر برائی ہے یا کہیں پر ہمارے لیے جانا یہ نہیں ہے، ہم پہلے جگہ یا راستہ یا پتہ اس کا معلوم اور اس طرف نہیں جاتے۔ اس کلمے میں میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اللہ کے، اللہ کے ساتھ ہو کر، من سے الشیطان الرجیم، اس سے وہ شیطان جو رجیم ہے۔ اس میں تین باتیں ہیں، ایک میں ہوں، یہ اللہ ہے، اور ایک شیطان۔ پناہ مانگنے والا میں جس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں وہ ذات خداوندی ہے، اور جس سے میں پناہ چاہتا ہوں وہ شیطان مردود۔ اور کر کے اس بات سننا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے کیا شیطان دور ہو جاتا ہے، ہم کس طرح اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، آج ہے یا نہیں، میں جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ تو پہلے میں کون ہوں اور کہاں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ پناہ میں آنا چاہتے وہ اللہ کی ذات کہاں اور کیسے ہے، جس کے ساتھ ہم بولا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پناہ چاہیے۔ اور پھر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کہاں اور کیسے ہے جس کے ساتھ ہم بولا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پناہ چاہیے۔ اور پھر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کہاں اور کیسے ہے جس کے ساتھ ہم بولا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پناہ چاہیے۔
ہمیں پتا ہونا چاہیے شیطان مردود کہاں ہے اور اس سے پناہ اس طرح حاصل کرنا یہ تینوں الگ الگ حقیقتیں ہیں. ہم زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. کیا واقعی شیطان سے ہم پناہ میں آتے اللہ کی ہمیں آتے کیا ہم شیطان سے محفوظ ہیں؟ یہ حقیقت باتیں صرف زبان سے کہنے کی نہیں، لیکن جو کہتے ہیں ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. یا حاصل ہوا یا نہیں ہمیں اس کا پتہ کرنا چاہیے. مجھے خود کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہوں کہاں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہاں اور اس کی پناہ میں آ سکتے ہیں. اور اس طرح ہم شیطان مردود سے دور ہو سکتے. یہ عقائد ہیں جو صرف الفاظ اور کتابوں سے حاصل نہیں ہوتے. ہر شے کو پہچاننا کس طرح ہم اپنی زندگی میں لازم سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اپنی سمجھ سے سمجھ کر وہ پتا کرتے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو صرف زبان سے اعوذ باللہ اس کو پڑھ لینا کافی سمجھ. جبکہ اس سے جو حاصل ہونا چاہیے یعنی شیطان مردود سے ہونا اور اللہ کی پناہ میں آنا یہ واقعی ہوا یا نہیں. کیا ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ کیا شیطان مردود سے دور ہو گئے؟ تو اس کی کیا علامت اور ہمارا حال کیا؟ ہم نہیں جانتے اور نہ ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کی بات دیکھنا چاہیے اور ان حقائق کو جاننا اور حاصل کرنا چاہیے. جو حدیث پاک میں نے کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نہیں ہمیں احسان کا ایڈریس دیے. اس حدیث میں ہم کو شیطان کا ایک پتہ ملتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے. اس کا کوئی دشمن ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ میرا دشمن اللہ یہ ہے میں اس سے بچ کر شیطان کا ہم زبان سے جو لفظ ادا کرتے ہیں کیا ہمیں اس کا دس معلوم ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم نے
क्या इरशादात नबवी है। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना शैताना, देखो मैं उसका एक बता देता हूँ आपको, नोट करके रख लेना और उधर से नहीं गुजरना। इन्ना शैताना यजरी मिनल इंसानी मजरद दम। इन्ना शैताना, शैतान यजरी जारी होता है, मिनल इंसाने, इंसान के अंदर, मिनल इंसाने मजरद दम, मजरा जहाँ जारी होता है, अदम, दम कहते हैं खून को, यहाँ इंसान के जिस्म में खून जारी होता है। दौरान खून जहाँ पर है, उसी दौरान के अंदर शैतान दौर कर रहा है, वहीं पर वो जारी है, कहीं दूर नहीं है। मिल गया आपको एड्रेस उसका? कहाँ इसको जा करके पकड़ना चाहिए, कहाँ हमें इससे बचना चाहिए, कहाँ इसे हमें मारना चाहिए, कहाँ से हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे है? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो, इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दम। ने कहा कि सिर्फ काफिरों के अंदर है, मुशरिकों के अंदर है, मुनाफिकों के अंदर, ये नहीं फरमाया आपने, बल्कि मुतलक ये बताया कि शैतान जो है इंसान के अंदर, इंसान के अंदर जहाँ ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, इसी के अंदर वो चल रहा है, वो जारी है। यजरी मजरे दम, जारी होता है, वो मजरे दम दौरान में जारी होता है। तो क्या हम तो पूरा जिस्म के बाहर निकालें और फिर वापस ले ले, तो क्या वो ये चला जाएगा? नहीं, उसका मौसम है, ठिकाना है, वहीं रह करके वो तमाम इंसानों को अल्लाह की राह से भटकाता है। तमाम इंसानों को इंसानियत से दूर कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही आने को नहीं देता। जब वो घर से वो उसकी अपनी जगह से निकलता है तो वो बैठता है कहाँ पर? अल्लाह तबारक व तआला जानिब से जब वो मरदूद हो गया, रद्द कर दिया, उसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा दे लिया कि ता क़यामत मुझे आजादी दे दे कि मैं उनके लिए तेरे रास्ते में बैठा हूँ। ला अक़ुदन्न लकुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ला अक़ुदन्न लकुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे तेरे सीधे रास्ते में मैं बैठा रहूं।
یہ یہاں پر مٹنے دے کہ اس کے راستے میں بیٹھے گا. اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے میں اسی سیدھے راستے میں بیٹھا رہوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تیرے سیدھے راستے میں بیٹھا رہوں گا. وَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں ان کے بالکل سامنے سے آ کر کے بہکاؤں گا جو تیرے سیدھے راستے میں جانے والا. اللہ کا راستہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے, رہتا ہے خون کے اندر اور بیٹھتا ہے اللہ کے سیدھے راستے پر. وَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں ان کے سیدھے جانب سے آؤں گا, بائیں جانب سے. کیا بات میں اس سے معلوم ہوتی ہے, کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ یہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ہمارے خون میں جاری ہے. خون میں جاری رہ کر وہ کرتا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی خون ہی میں رکاوٹیں پیدا کرتی. کیا کرنا ہے, اس میں کس طرح روکنا چاہیے؟ کہ جہاں بھی اللہ کے حکم کے خلاف ایک وسوسہ آئے, یاد آئے یا خلق میں آئے, فوراً سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے شیطان ہمارے خون کے اندر یہ رہ کر ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی جسارت. تو جیسے ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کو جاننا ہوگا کہ کہاں کہاں پر ہمیں یہ اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی, نافرمانی کرنے کی, کہاں کہاں پر وہ ہمیں ان کے اندر سے بہکاوا اور وسوسہ پیدا کرتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے؟ وہ اکیلا ایک نہیں ہے, اس کا بہت بڑا قبیلہ, اس کی ضروریت ہے. ایک وقت تھا کہ اس نے زمین کے ہر ذرے سجدہ کیا تھا اور مارا گیا, ایک سجدے کے نہ کرتے تھے. کرتا کیا ہے؟ اپنی پوری ضروریت کو زمین پر پھیلاتا ہے, جا کر ساتھ بچاؤ اور پھر مجھے آ کر رپورٹنگ کرو. جب سارا دن گزر جاتا ہے تو تمام وہ جو پھیل گئے تھے انسانوں کے اندر خون کے ذریعے, انہیں اللہ کے واسطے سے دھکا کر ان سے وہ عمل کروا لیتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں. جب وہ رات کو اسے اپنی
कारगुजारी, आज सारा दिन तुम्हारी क्या कारगुजारी सुनाओ। वो जमा होते हैं और कोई कहता है कि फलां आदमी रास्ते में जा रहा था, मैंने उसके पीछे जाने वाले को बहकाया और उसने उसका बटवा मार पॉकेट मार, ऐसा है। तो कहता है जा जा, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर एक और कहता है कि फलां आदमी कहीं जा रहा था, मैंने उसके दुश्मन को बहकाया, उसे मैंने कर मर्डर करा। कहता है कि जा, तूने कोई ऐसा बड़ा काम। फिर एक शैतान का बच्चा कहता है कि फलां आदमी जा रहा था और उसके आगे कोई औरत जा रही थी, मैंने उसके पीछे लगा दिया और उसने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। कहता है कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। यहाँ तक कि इसी तरह चोरी, जिना, तेरा फसाद, झगड़ा जितना भी होता है, ये तमाम उसकी आकर के इंसानों को और इंसान की खास वर्जी करने बहकाती है। तमाम के मशागिल को सुनकर खुश नहीं होता, कहता है कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं। कोई कहता है कि कोई नमाज को जा रहा था, मैंने उसे का रास्ता बदल दिया और वो शराब खाने की तरफ। नहीं, ये भी कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है जो तुमने करवाया। फिर कौन सी बड़ी बात। तो एक ये कहता है कि मैंने आज ऐसा किया कि मियाँ बीवी में झगड़ा ऐसा डाल दिया कि दोनों के दिलों में दुश्मनी पैदा कर और दोनों को जुदा कर दिया। तो कहता है कि जा, ये तूने सबसे बड़ा काम, ऐसा फसाद खड़ा कर दिया कि दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करके तो एक दूसरे से अलग कर, जुदा कर। तो शैतान कहता है कि ये काम, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा सारा दिन का सुलूक और जो हम पढ़ते हैं तो इसका अमल क्या है। तो इसका अमल और इसका रद्द अमल ये है कि वो जिन बातों को, जिन कामों को करवाता है शयातीन हमारे हाथों में, हम उसके खिलाफ करें, उसके खिलाफ करें, तब दुआ करके वो हमारे करीब नहीं आएगा और हम जो पनाह चाहते हैं अल्लाह तबारक तआला से, वो पनाह में हासिल। वक्त निकलता जा रहा है और शैतान का इरफान आसान नहीं है, अल्लाह का इरफान आसान है, शैतान का इरफान इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमेशा इसके इरफान को हासिल करने और इससे बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इतना ही नहीं, अगर मैं कहता जाऊं तो दिन निकल जाए, रात निकल जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, हम इसको पहचान कर से बच नहीं पाएंगे। ये जो है जिंदल मौत नजा के वक्त आकर हमें बहकाता और भटकाता है, कहता है कि बता अल्लाह ये है, साबित कर। किस तरह तो बताएगा कि अल्लाह साबित कर, अल्लाह ये है। उस वक्त ये बहुत कठिन बात हो जाती है कि आप जो भी हुज्जत लाएंगे उसको, वो हुज्जत को तोड़ देता है और कहता है कि अल्लाह ये नहीं है।
اس کی حجت ایسی ہوتی کہ میں جانتا ہوں، تو کیسے جانتا ہے؟ تو جان نہیں سکتا کہ اللہ ایک ہے. تو یہ علم کی حجت جتنا بھی لے کر آئے گا، اللہ کو ایک ثابت نہیں کر پائے گا. سرکار غوث پاک کے ایک واقعہ یاد آ گیا، 1 منٹ میں آپ کو سناتا ہوں. وقت کی پرواہ نہیں کرنا، نہیں معلوم کہ ہماری سانسیں کب بند ہو جائیں اور ہم اس موت کیسے اس کے بہکانے سے ہم بچ پائیں. سرکار غوث پاک اپنے مراقبے سے دیکھ رہے کہ کہیں ان کا ایک مرید عند الموت نزا کی حالت میں شیطان سے لڑ رہا ہے اور شیطان اس کو بہکا رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. اور یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، حجت کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک. ایسی حالت میں ہر حجت غلط ہو جاتی ہے اور علم کے ذریعے جاننے کے طریقے سے ہم جان نہیں سکتے کہ اللہ کے. تو آپ نے آواز لگائی کہ میں مانتا ہوں اللہ ایک. جب کہے گا کہ میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو اس کے سامنے اس کی کوئی حجت نہیں ہے. رکے گی اور ٹھہرے گی میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، جانتا نہیں. اتنا بڑا اللہ کہاں پر ہے ثبوت اللہ کے. مان ہمارا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس طرح آپ غوث پاک اس بندے کو لیتے ہیں شیطان کے چنگل اور بہت باتیں ایک ہی نشست میں نہ جان سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے صحبت ہے کی ضرورت ہے اور ایسے مجلسوں کی ضرورت ہے جہاں ایسے نشستیں ہوں جس میں ہم اللہ اس کے ایمان کی جاری رکھیں اور اپنے ایمان کو برقرار رکھیں اور ہر درجے سے پوچھے اور يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لا إله إلا أنت يا الله، 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 لا إله إلا أنت يا الله. أستغفرك يا الله، 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 أستغفرك يا الله.
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا وارث 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 الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحيم الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالد الباسط الخافض الغافر المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الشكور الغني الكبير الحفيظ المبين الحكيم الجليل الكريم الرحيم المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المجيد الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم المواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر والظاهر الظاهر الباطن الخالي المتعالي التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث يا الله 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 الله يا 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 وارث 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 کا کسی شے کسی چیز کا مالک بن جانا جو مرنے والا مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑتا ہے وہ اس کے پیچھے
آنے والے یا کا کی میراث بن جاتا ہے اور وہ اس کے وارث. جب تک میں اپنا مال رکھتا ہوں میرے مال کو وراثت کہیں گے. جب میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میں اپنا مال پیچھے چھوڑتا ہوں تو پیچھے والے اس کے وارث بنتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی مال کے وارث ہو میں ہی اس کا وارث. یعنی وہ میراث جو ہے اللہ کی ملکیت بن جاتی ہے. جو چلا گیا چھوڑ کر نہ وہ اس کا مالک ہے نہ جو ذریت اور اولاد اس کے پیچھے آتی ہے وہ اس کی وارث ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وارث ہے اور وہ اسے جس طرح جسے بانٹنا چاہتا ہے وہ اپنے سے ان کے حدود قائم کیا. تو پیچھے ہر مال کے ہر دولت کے ہر شے کے اس کائنات کا وارث تعالیٰ ہی ہے. اور بندہ جو سمجھتا ہے کہ میری اولاد یا میرے بعد آنے والے اس کے وارث ہیں اس طرح کیا گیا کہا کہ اس کا وارث ہے جسے چاہے دے سکتا ہے. یہ سمجھ کر کے اس کو پکارو یا وارث 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 یا وارث. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا